رحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ تو یہ دوسری قسط انشاءاللہ سر سید اور علامہ اقبال کے نقطہ نظر میں جو فرق اور مماثلت ہے، جہاں تک ان کے تطبیقی منہاج کے درمیان جو فرق اور مماثلت ہے، اس پر میں فرق۔ اچھا، اس کو کئی طرح سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے آسان طریقہ سے یہ ہے کہ سر سید سے شروع کریں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ سر سید پہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے، جو فرق ہے، دو فرق سمجھنے، انقلاب اور اصلاح۔ تو انقلاب جو ہے اس بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، اسلامی انقلاب بھی نقطہ نظر اور غیر اسلامی انقلابی نقطہ نظر۔ اس طرح اصلاح بھی جو ہے اس کے کو اب راسخ العقیدہ اصلاح اور جدیدی اصلاحی۔ راسخ العقیدہ اصلاح اور جو علماء کا نقطہ نظر ہے، اور اسلامی انقلاب جو ہے ایک دوسرے کے معاون اور مساعد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی انقلابی جو ہے راسخ العقیدہ مصلحین کے خادم ہیں، اور جو راسخ العقیدہ مصلحین کے ہاں ایک طرح کا شک و شبہ پایا جاتا ہے اسلامی انقلابیوں کے بارے میں، وہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ۔ اس کے برعکس جو جدیدی اصلاحی ہیں، یہ راسخ العقیدہ اصلاحیوں کے بھی خلاف ہیں اور اسلامی انقلاب کے بھی خلاف ہیں۔ تو سر سید احمد خان جو ہے وہ اصلاحی مصلحین میں سے ہے، اصلاحی، لیکن جدیدی اصلاحی ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ جو پہلا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اسلامی اصلاح پسندی اور جدیدی اصلاح پسندی یعنی عصری تناظر میں اس میں بنیادی جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سر سید احمد خان جو ہے امام ہے جدیدی مصلحین کا، یعنی ان تمام شیاطین کا امام ہے۔ تو راسخ العقیدہ اصلاح پسندی ہے، وہ علماء اور اولیاء اللہ اس کے ائمہ میں سے، یعنی اس کے رہنما ہیں بنیادی۔ اسلامی دنیا میں بھی اور برصغیر پاک و ہند میں، اور جو چیز راسخ العقیدہ اصلاح پسندی کو ڈیفائن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ راسخ العقیدہ مصلحین جو ہیں اسلام کو حق سمجھتے ہیں، قرآن کو، اسلامی علوم کو
اور اس کی بنیاد پہ فرد کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ریاست کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور مغرب کو وہ باطل سمجھتے ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں مغربیت آئی ہے، فرد پہ بھی، معاشرے پہ بھی اور ریاست پہ بھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اسلام کے مطابق۔ ان میں اور اسلامی انقلابیوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ ریاست کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ان کی غلطی ہے وہ یہ اسلام کی سمجھ میں نہیں ہے، بلکہ مغربی تہذیب اور جدید ریاست اور اس کی نوعیت کی سمجھ میں۔ وہ پرانے پیراڈائم پہ کام کر رہے ہیں، جب کیونکہ ان کی جو تاریخی طور پہ مسلم اصلاحیوں کی فکر ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ اسلامی ریاست کے اندر، تو وہ مسلم ریاست اور اسلامی ریاست میں فرق نہیں کر پاتے، اور یہ نہیں جان پاتے کہ موجودہ سرمایہ داران ریاست کی اصلاح جو ہے ناممکن ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ چلا رہے۔ اور یہ ایک تاریخی واقعاتی ناگزیریت ہے جس کو وہ نہیں سمجھتے۔ یہ اسلامی اصلاح پرستی اور اسلامی اصلاح پرستی اور اسلامی انقلابیت جو ہے ان کا تعلق جو ہے، یعنی ہم ان کے خادم ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اسلامی ہو جائے تاکہ علماء وہ کام کرتے رہیں اصلاح کا جو وہ کر رہے تھے۔ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر ریاست کی اصلاح ہوتی رہے گی، وہ ہمیشہ ضرورت۔ لیکن مغربی تہذیب کے غلبے کے زمانے میں سرمایہ داران ریاست کے غلبے کے زمانے میں سرمایہ داران اور ریاست کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اسلام کی ضد ہے۔ اس کی نوعیت ایسی ہے، یا تو اسلام ہوگا یا وہ ہوگی۔ اور یہ مولانا مودودی کا عظیم اجتہاد تھا جس کو علماء نے نہیں سمجھا، یعنی وہ سمجھے کہ مولانا مودودی کوئی بدعت فرما رہے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کا جو اجتہاد تھا وہ واقعے کے بارے میں اجتہاد تھا، اس پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ اسلامی اصلاح پسندی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو دوسری ہے جو اس کے بالکل مخالف ہے، جو اس کی بالکل ضد ہے، لیکن لوگ اس کو فرق نہیں کرتے، وہ ماڈرن ریفارمزم، جدیدی اصلاحیت یا اصلاح پسندی۔ اور جدیدی اصلاح پسندی جو ہے یہ پوری مسلمان دنیا میں استعمار کے ساتھ آئی ہے، اور کچھ تو اس وجہ سے آئی ہے کہ لوگ جو ہیں، جب استعمار کا غلبہ ہوا تو لوگ مطلب جو غالب ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے مطلب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کی کم بینی کی وجہ سے آئی ہے، جو بھی اس کی وجوہات ہوں، لیکن ماڈرن ریفارمزم جو ہے وہ جدید اصلاحیت جو ہے وہ، یا اصلاح پسندی جو ہے وہ علماء کے برعکس جو حق جس کو سمجھتی ہے، چاہے وہ کہتی نہ ہو، لیکن جو حق حقیقت میں سمجھتی ہے، وہ مغربی تہذیب اور سائنس وغیرہ اور اس کے علوم کو حق سمجھتا، علوم اور ٹیکنالوجی کو حق سمجھتی ہے۔ صرف مطلب یہ ہے کہ اس پہ کچھ اصلاحی تنقید ہو سکتا ہے کرتی ہوئی اخلاقیات اور ذاتی زندگی میں، جہاں وہ پھر وہ اسلام کا ایک رول دیکھتے ہیں۔ اور جدیدی اصلاحیت جو ہے وہ اسلامی
نصوص قرآن اور سنت، علوم اسلامیہ کی تعبیر نو کرتی ہے. علوم اسلامیہ، قرآن، حدیث، نصوص اجماع تعبیری نو کرتی ہے مغربی تہذیب کے تناظر. تو مغربی سائنسز، فلسفہ، سائنس، علوم، معاشرتی علوم خاص طور پہ، اس کی بنیاد پہ قرآن اسلام کی ایک نئی تعبیر کرتی. اور ظاہر ہے ہر جو جدیدی مسئلہ ہوتا ہے اس کی اپنی جو ہے ایک نئی تعبیر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد ایک ہی. اور جن شیاطین کا امام ہے ہمارے ہاں وہ سر سید احمد خان. اس کے کئی اس منہاج کے کئی اس کے سر سید کے پیروکار ہیں. مثلا ہندوستان میں وحید الدین خان ایک بہت بڑا پاکستان میں غامدی گروپ ہے جو امریکی ایجنٹ ہے بنیادی طور پہ آج کل. جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ برطانیہ ایجنٹ تھا، وحید الدین خان جو ہے وہ ہندوستانی ایجنٹ ہے. ہندوستانی میننگ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہندو قوم پرستوں کا ایجنٹ ہے بنیادی طور پہ. اور تو یہ جو ہے مغرب کو حق سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنی مغرب کی جو بھی ان کی سمجھ ہے اس کے اور اسلام کی جو بھی ان کی سمجھ ہے، تو ظاہر سر سید کی وحیدان کی سمجھ سر سید سے متاثر ہے، لیکن وہ پوری سر سید کی طرح تو نہیں ہے، نہ اسلام کی نہ مغرب کی. لیکن جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے. حق اصل میں مغرب ہے، اور اس حق کی روشنی میں اسلام کی تعبیر نو کرنی ہے. تو یہ بنیادی جو ہے سر سید کا نظریہ ہے، اور اس کی ایک شکل جو ہے پرویز ہے، ایک شکل اس کی غامدی ہے، ایک شکل اس کی وحید الدین خان ہے. اور علامہ اقبال جہاں تک سر سید کا مرید ہے یا ان کے دبستان فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس کی ایک شکل ہے. خاص طور پہ ریکنسٹرکشن میں جو علامہ کرتے ہیں وہ اس کی ایک شکل ہے. اور مطلب شبلی نعمانی بھی مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے سر سید کے مکتب فکر دبستان کے جہاں تک تھے تو ان کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. اور اس لیے شبلی نعمانی کے ذریعے مطلب شبلی نعمانی کے اور بھی مکتب فکر ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے جو کام ہے اس میں حق اور باطل ملا جلا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کے ہاں بھی دیکھیں گے اس میں بھی یہی ہے. لیکن جہاں تک شبلی نعمانی جو ہے وہ سر سید سے متاثر ہوئے تو بڑی گمراہیاں پھیلائیں مطلب ان کے ذریعے، جو تھوڑی بہت ندوہ کی فکر میں بھی آئی ہے. اور لیکن جو اصل شبلی نعمانی کا جو غلط اثر ہوا ہے وہ حمید الدین فراہی پہ ہوا ہے، اور حمید الدین فراہی کے ذریعے امین اصلاحی اور غامدی گروپ پر ہوا ہے. اور پرویز بھی یعنی مطلب یہ کہ مولانا حمید الدین فراہی سے بہت متاثر تھا. تو مولانا حمید الدین فراہی جو ہے ان کے ہاں مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی گمراہ شخص ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے فکر میں گمراہی کے آثار موجود ہیں، جس کو جو گمراہوں نے جو ہے مزید بڑھایا چڑھایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی فرق ہے ماڈرن ریفارمزم. اور یہ ماڈرن ریفارمزم جو ہے مغرب میں بڑا کامیاب رہا ہے. یعنی عیسائیت اور یہودیت کو جو بیسیکلی ختم کر دیا، جدیدیت میں ضم ہو گئی ہیں وہ عیسائی اور یہودی مصلحین نے کیا. اور یہودی مصلحین نے، جدیدی مصلحین
لیکن سر سید اور ان کی تحریک مسلمانوں کے عمومی طور پہ ناکام اس لیے ہوئی، جزوی طور پہ ایٹ لیسٹ، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے مطلب جو علماء اور اولیاء کی راسخ العقیدہ اصلاح پسندی تھی، اس کے نتیجے میں اسلامی علوم جو ہے محفوظ رہے. اور یہ راسخ العقیدہ اصلاح پسندی جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بالکل ختم ہو گئی اور اس کا کوئی اثر نہیں رہا. تو یہ ہے کانٹیکس. اب آئیں سر سید احمد خان پہ. یا کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ اب اصلاح پسندی اور انقلاب میں فرق آ گیا، تو اس کو یہیں روکتے ہیں اور پھر اگلی بار میں اصل سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ.